نیازی صاحب معافی عمران خان مانگنے کو تیار ہو جائیں گے؟ بڑی امپورٹنٹ آفر آئی ہے، اگر صدقے دل سے معافی مانگ لی جائے نیازی صاحب۔ کامران، میرا خیال میں عمران کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل جو ڈیسیژن میکنگ کا جو اس کا تھنکنگ پروسیس ہے یا جو اس کی ججمنٹ ہے وہ بڑی اس کے اندر ایبریشن بھی اور ایرر بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو جب گرفتار ہوئے تھے اور 11 مئی کو وہ فزیکل ریمانڈ پہ پولیس کے پاس تھے تو سپریم کورٹ نے ان کو وہاں سے رہا کرا کے اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا جی، اور اس کے بعد ایک دن سپریم کورٹ نے اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھ کے اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے ان کو بحفاظت پہنچایا، جہاں ان کو ضمانت مل گئی وہ لاہور آ گئے۔ دونوں موقعوں پہ سپریم کورٹ میں جسٹس بدیال صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو بلکہ یہ کہا نہیں کریں، انہوں نے کہا آپ کو 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے بے پناہ الفاظ چباتے ہوئے، یعنی کہ وائل منسنگ ورڈز، انہوں نے دو موقعوں کی اور کوئی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر وافقار الفاظ میں کہا کہ آپ کو 9 مئی کی مذمت کرنی عمران خان صاحب سے جی انہوں نے مذمت نہیں کی، اور وہاں سے بھی عمران خان صاحب نے نہیں مذمت کی، حالانکہ عدالتوں نے ان کو ان کی ہمدردی میں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ مذمت کر دیں گے تو ان کے لیے آگے لائف جو ہے آسان ہو جائے گی، کیونکہ 9 مئی کا جو بیگیج تھا عمران خان صاحب اس کو تعین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا بیگیج ہے جو ان کی سیاست چاہے پاپولر ہو یا نا پاپولر ہو، یہ بیگیج ان کے لیے سہانے روح رہنا تھا، ان کو ہلکان رکھنا تھا۔ پھر جب 12 مئی کو لاہور واپس آئے تو 13 مئی کو انہوں نے پہلا جو ایکسپوجر ہوئے پریس کے سامنے، اس کے سامنے کیا کہا؟ اس نے کہا جی گرفتار آپ کریں اور احتجاج ہم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کریں۔ یہ 13 مئی کا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ آپ گرفتار کریں۔ عمران خان صاحب یہ بھول گئے تھے کہ ان کو تو گرفتار پولیس نے کیا تھا، اگرچہ رینجرز کے پیچھے تھی، لیکن نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو کو اور 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کو فوج کے جرنیل جا کے قبروں سے گھسیٹ کے لے آئے۔ تو کیا نوسف بھٹو بے نظیر یا بے کلثوم نواز جنہوں نے موومنٹ چلائی تھی یا پروٹیسٹ کی ریلیز کی تھی، کیا وہ تو سر سوال یہ اٹھتا ہے نیازی صاحب کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو ایسا کون سا دماغ میں مائنڈ بلوئنگ کر دیا کہ یہ لوگ پاگلوں کی طرح باہر آ گئے؟ گرفتاری ہوئی تھی نا، اور کیا کوئی قتل تو نہیں ہو گیا تھا خدا نخواستہ وہاں پہ؟ اس کا تو کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پورا، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور میں کئی دفعہ اپنی کالم میں لکھ چکا ہوں، کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے لے کے جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو شاید میرا خیال میں یہ جس دن گولیاں لگی تھی اس دن بھی کوئی 1.5 درجن بندے جو ہیں پشاور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر چڑھائی کی تھی، 1.5 درجن 7 8 10 15 بندے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر چڑھائی کی تھی، یعنی کہ یہ نیٹ پریکٹس کر رہے تھے۔ پھر آپ یہ مت بھولیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ریلی کی پلان کی جو انہوں نے جی ایچ کیو کے اوپر چڑھائی کرنی تھی اور راول پنڈی کا اناؤنس کر رکھا تھا۔ وہ تو علیحدہ بات ہے، بہت سے واقعات ہو گئے جس میں عمران تو نیازی صاحب اگین سوال یہ ہے کہ آج تحریک انصاف نے سیمینارز کیے معافی کے اوپر، جی بتائیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں عمران خان کو، ان کے لیے کوئی آپشن ہے یہ معافی والی کسی سٹیج پہ جا کے؟ میں کہتا ہوں میری یہ لکھ لیں کہ یہ معافی مانگیں گے، لیکن امریکہ میں کہتے ہیں نا جیسے ایک یوز کرتے ہیں فریز ٹو لٹل ٹو لیٹ، یہ ہمیشہ ایک فیصلہ جو کرتے ہیں اس وقت اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے عمران خان معافی مانگیں گے لیکن لیٹر سٹیج میں؟ آپ میرے لکھ کے ان کا دیکھیں عمران خان صاحب کا اس وقت دماغ میں کیا دھن سوار ہے۔ عمران خان صاحب کو جو پاپولیرٹی جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بہت ساری غلطیاں شامل ہیں اور بہت ساری نااہلیاں شامل ہیں، باجوہ صاحب کی بدنیتی شامل ہے، سوری مجھے لفظ یوز کرنے دیں، اور جس میں فیض حمید صاحب کے کئی کرتوت شامل ہیں جس کی وجہ سے ان کو افریت بنایا گیا، فرینکسٹائن بنایا گیا، اور اس کو مطلب بے شمار فیکٹرز تھے۔ جب یہ سارے نکلے اور انہوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا ایک آرمی چیف کی اپارٹمنٹ رکوانے کے لیے اور راول پنڈی جانا تھا، انیشیل پروگرام جی ایچ کیو پہ تھا، تو مجھے بتائیں گے یہ اب جب 9 مئی کو اگر وہ چلے گئے بچے
تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ عمران خان صاحب نے ان کو اسی کام کے لیے جو کہنا چاہیے کہ ایک ذہنی طور پے اسی کیفیت میں ڈالا ہوا تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، اور ان کی ساری کی ساری چڑھائی جو تھی اس میں ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ چلو چلو کنٹونمنٹ چلو، چلو چلو کنٹونمنٹ چلو، پورے پاکستان کے طول و عرض میں. اور یہی بات کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی ہے. سمپل بات یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی تو بھی بہت لیٹ کی تھی اور بڑی سافٹ کی تھی. کل بھی جب وہ میرا خیال ہے کل تو جنرل صاحب پھٹ پڑے. میں یقیناً اتنے جنرل کو اتنی جلال میں اور فرسٹیج میں نہیں دیکھا، which is not good for the country. کہ آپ کے فوج کے جو سینئر قیادت ہے وہ اتنی غصے میں ہے، لیکن ان کو اتنا کارنر کیا گیا ہے. لیکن یہ چیزیں جو تھی یہ وقت سے پہلے کرنے کی تھی. اور دوسرا عمران خان صاحب کو جو ہینڈل کیا گیا ہے وہ ٹیکنیکلی غلط ہینڈل کیا گیا. وہ میرا کام نہیں ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو صرف یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بجائے اس کے کہ جو ان کے پیچھے جو سپورٹ تھی اس کو ایڈریس کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو تھوڑا ایکسپوز کرتے. لیکن بہرحال اب تو بہت ساری پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. عامر الیاس صاحب آپ ایگری کرتے ہیں نیائی صاحب سے کہ ایک فکر عمران خان صاحب نے یہ بات میں ان کے ذہن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ بات ان کو پتہ ہے کہ ان کو اقتدار نہیں ملنا. اگر آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، مجھے ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کوئی غلط فہمی نہیں. وہ جس ٹارگٹ پہ ان کا خیال ہے کہ یہ مقبولیت جو ہے اگر میں اس کو انٹیکٹ رکھوں اور اگر اس کے بعد جو واقعات ہوں گے تو اس میں پاکستان کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اقتدار نہیں ملنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ معافی بھی مانگیں گے اقتدار نہیں ملے گا. عمران خان اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب میں کم از کم کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے ڈوبوں. رائٹ.